اسلام آباد یہ چلیں گے جہاں کیبنٹ میٹنگ کے بعد فواد چودھری پریس بریفنگ دے رہے ہیں۔ پورے ملک میں ایک ہی وقت کرفیو لگا کر لوگوں کو گنا جاتا ہے کہ کون کہاں پر ہے۔ ڈیجورے جو ہوتا ہے طریقہ کار، اس میں یہ ماننا ہوتا ہے کہ آپ کی جو رہائش ہے وہ 6 مہینے تک آپ کیا یہاں پہ رہیں گے۔ یہ سوال نامہ بھیجا جاتا ہے لوگوں کو کہ آپ کیا یہاں پہ رہائش پذیر ہیں، وہاں آپ 6 مہینے سے زیادہ سے رہائش پذیر ہیں، اور کیا آپ یہاں پہ 6 مہینے اور رہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو 1 سال کا ایک مدت ہے، اس کو ڈیجورے جو ہے وہ مانا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں جو زیادہ تر ممالک ہیں وہ ڈیجورے جو فنکشن ہے اسی کو ہی اپناتے ہیں، اسی طریقہ کار کو جو ہے وہ لے کے آگے چلتے ہیں، اور کابینہ نے بھی اس میں تمام جو نقطہ نظر ہیں وہ سن کے یہی فیصلہ کیا ہے کہ ہم ڈیجورے جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق آگے چلیں گے۔ پہلی بار اس مردم شماری میں جدید ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی، ٹیبلٹس کے اوپر، اور جو ماڈرن ڈیوائسز ہیں ان کو استعمال کیا جائے گا، نادرا کی مدد لی جائے گی، باقی اداروں کی مدد لی جائے گی، اور پھر آخری جو 6 مہینے ہیں ان میں حلقہ بندیاں جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ جب سینسس کمپلیٹ ہوتا ہے تو پھر حلقہ بندیاں جو ہیں وہ نہیں ہوتی ہیں، تو وہ وقت الیکشن کمیشن کو دیا جائے گا کہ وہ اس میں نئی حلقہ بندیوں کے لیے اگر آگے بڑھنا چاہیں تو وہ آگے بڑھے۔ عید میلاد النبی کو انتہائی عقیدت اور احترام سے منایا جائے گا، اور جو 3 ربیع الاول سے 13 ربیع الاول تک کا جو عشرہ ہے اس کو عشرہ رحمت للعالمین کے نام سے اس کو جو ہے وہ منایا جائے گا، اور اس پورے عشرے میں مختلف جو ہمارے اکابرین ہیں وہ خیالات کا اظہار کریں گے، اس میں ہم جو محافل سما منعقد کی جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جڑتا ہوا معاملہ یہ ہے کہ عید میلاد النبی کے اوپر، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع کے اوپر جو قیدیوں کی جو سزائیں ہیں ان میں معافی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جو مختلف کیٹیگری کے مختلف قیدی ہوں گے ان کو انشاءاللہ اس پر جو ہے وہ سزا میں معافی دی جائے گی۔ حسب معمول جو ووٹر ہے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے، اس کے اوپر بات چیت کا آغاز ہوا، اور کابینہ کو پارلیمنٹری افیئرز ڈویژن میں ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے یہ بریفنگ دی کہ ایک بار پھر بہت زور لگا کر، بہت محنت کر کے کوشش کی گئی ہے کہ اپوزیشن کو الیکٹورل ریفارمز کے اوپر ان کے ساتھ بات چیت کی جائے، لیکن ابھی تک اپوزیشن کی طرف سے کوئی مؤثر جواب اس ضمن میں آگے نہیں آ رہا۔ ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ ہم ایک لیجسلیشن کی طرف، جوائنٹ جو سیشن ہے اس کی طرف ہم آگے بڑھیں گے، اور ان دا مین ٹائم اگر اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات اور بات چیت ہے وہ بھی عمل جاری رہے گا، تاکہ وقت بھی ضائع نہ ہو اور ہم ایک مؤثر گفتگو کی طرف بھی آگے بڑھیں۔ تو یہ گفتگو بھی ساتھ ساتھ جاری رہے گی، لیکن لیجسلیشن بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ اس میں جاری رہے گی۔ ہمارا مقصد جو ہے وہ انتخابات کو شفاف بنانا ہے۔ ہمارا موقف کیا ہے؟ موقف ہمارا یہ ہے کہ یا تو ہمارا کنسنسس ہو کہ موجودہ جو انتخابی نظام ہے اس میں کوئی خامی نہیں اور ہمیں کسی قسم کی اس میں ضرورت نہیں ہے تبدیلی کی، لیکن اگر ہم تمام لوگوں کا یہ کنسنسس ہے کہ اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے، اصلاحات کی ضرورت ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ ہمیں اس پہ آگے بڑھنا چاہیے اور اصلاحات کی طرف جو ہے وہ ہمیں آگے جانا چاہیے۔ ہم اصلاحات کی طرف بھی آگے نہیں جا رہے ہیں، شور بھی مچائی جا رہے ہیں۔ اپوزیشن کا کوئی جو رویہ ہے وہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں آپ ہماری جو اصلاحات ہیں آپ کو نہیں پسند، آپ اپنی اصلاحات دیجیے، وہ بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اس میں جو ہے وہ ایک ایسے ہی معاملات چلتے رہیں، ان میں تبدیلی کی ضرورت ہے، اور اپوزیشن سے میں کہوں گا کہ وہ اس ضمن میں اپنی سنجیدہ کردار ادا کرے، بجائے اس وقت کے ہر وقت جلسوں میں رونے دھونے کے علاوہ ایک اپنی پارلیمنٹ میں جو فنکشن ہے اپوزیشن کا وہ بھی وہ ادا کرے، اور ایک سنجیدہ مذاکرات کے ذریعے اس میں آگے جو ہے وہ بڑھا جائے۔ پنڈورا پیپرز کا جو معاملہ ہے اس پہ بھی کابینہ کو جو ہے وہ بریفنگ دی گئی، اور یہ جس طرح سے پرائم منسٹر آفس نے طے کیا ہے کہ اس کے اوپر
ابتدائی طور کے اوپر جو وزیر اعظم انسپیکشن کمیشن ہے اس کے تحت ایک سیل کریٹ کیا گیا ہے. 700 سے زیادہ پاکستان کے لوگوں کے نام شامل ہیں پنڈورا پیپرز میں. اب اس میں 3-4 کیٹیگریز جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں. پہلی کیٹیگری تو وہ ہے جنہوں نے پاکستان کے اندر اپنی آف شور کمپنیز ڈکلیئر کی ہوئی ہیں. ایک کیٹیگری وہ ہے، ظاہر ہے کہ اگر وہ ڈکلیئر کر کے کام کریں گے اس کی پھر نوعیت جو ہے وہ مختلف ہے، وہ انلیگل نہیں رہتی. اس کے بعد دوسرے ہیں جنہوں نے آف شور کمپنیز بنائیں لیکن یہاں پہ ڈکلیئر نہیں کی، یہ ظاہر ہے ٹیکس ایویژن فراڈ ہے. پھر تیسرے ہیں جنہوں نے آف شور کمپنیز بنائیں اور پھر منی لانڈر کیا گیا ان کی جگہ کے اوپر، یہ اب FIA کا کیس ہے. اسی طرح سے جنہوں نے اپنی ویلتھ ڈکلیریشن میں سرے سے ان کو ظاہر ہی نہیں کیا آف شور کمپنیز کو، وہ پھر ایک اور آفینس ہے. تو لہٰذا یہ جو پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن کے تحت جو سیل بنے گا، یہ ابتدائی طور کے اوپر ان تمام جو کمپنیز ہیں ان کو مختلف جو ہیڈز ہیں ان میں ان کو ڈیوائیڈ کرے گا، اور اس کے مطابق جو ہے پھر ہم آگے بڑھیں گے اور جو ایک کام ہے وہ اس کے مطابق آگے چلے گا. اور تمام ادارے FBR کے جو FBR ہے، اس کے بعد ہمارا FIA ہے، NAB ہے، وہ تمام اپنا اپنا کام جو ہے وہ کریں گے. اس کے بعد معاون خصوصی برائے نیشنل ہیلتھ ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب نے کابینہ کو میڈیکل کالجز میں یہ جو MD CAT کا معاملہ چل رہا ہے اس میں بریفنگ دی کہ یہ ہے کیا، اور اس کے بعد ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ احتجاج بھی ہوا ہے ڈاکٹرز کا. اس معاملے کے اوپر میں تھوڑا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیا معاملہ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ڈاکٹرز ایک ایسا سمجھے کہ پروفیشن ہے جس میں ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم کوئی رسک لیں. کوئی بھی شخص پاکستان میں یہ نہیں چاہے گا کہ اس کا جو ڈاکٹر ہے وہ ایک ایسا شخص بن جائے جس کو اپنے پروفیشن کا علم ہی نہ ہو. لہٰذا جو سٹینڈرڈز ہیں ڈاکٹری کی ڈگری کے وہ بڑے ہائی ہونے چاہیے. PMDC بنا تھا 1960 کی دہائی میں. اس وقت یہ تھا کہ بڑے کم میڈیکل کالجز تھے پاکستان میں، اور PMDC کا سٹرکچر یہ تھا کہ ہر میڈیکل کالج جو ہے وہ اپنا ایک نمائندہ PMDC میں بھیجتا تھا. جب وقت ہوا اور یہاں پہ 80-90 کالجز بن گئے، میڈیکل کالجز بن گئے، اب 80-90 کالجز کو تو PMDC کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ تمام ریپرزنٹیٹیو کو جو ہے وہ شامل کرتا، لہٰذا انہوں نے کمیٹیز بنانا شروع کر دی. کمیٹیز میں کیا ہوا کہ جو پرائیویٹ کالجز کے لوگ تھے انہوں نے ریگولیٹر کو کیپچر کر لیا، اور تمام ہمارے ہاں میڈیکل ایجوکیشن جو ہے وہ بری طرح ڈیٹیریٹ ہوئی. اتنی بری طرح ڈیٹیریٹ ہوئی کہ پاکستان کی جو ڈاکٹرز ہیں جن کو پوری دنیا میں بہت عزت اور احترام سے جانا جاتا تھا، سمجھا جاتا تھا، یہ حالت ہو گئی کہ کچھ ملکوں نے ہماری ڈگریز ہی ماننے سے انکار کر دیا. لہٰذا اس سلسلے کو سنبھالا جانا ضروری تھا. اب یہ جو نیا MD CAT کا جو فارمولا لگایا گیا ہے یا جو پرنسپل کیا گیا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو پوری دنیا میں جو بڑے ملک ہیں ان میں یہ چل رہا ہے، چاہے امریکہ ہو، چاہے برطانیہ ہو، چاہے باقی ممالک ہوں. ان میں جو ٹاپ برینز ہیں آپ کے وہ اکٹھے ہوتے ہیں، وہ ایک ٹیسٹ دیتے ہیں، اور ان ٹیسٹ کے جو ٹاپرز ہیں وہ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں آگے میڈیکل کے ایگزام میں بیٹھنے کے لیے. اب وہ ایگزام جو ہے یہ 100% ٹیبلٹ کے اوپر ہو رہا ہے، اس میں کوئی پیپر شامل نہیں ہے. ایک پیپر اب یہ چونکہ ہمارے پاس اتنی ٹیبلٹس اور اتنا انفراسٹرکچر نہیں ہے کہ ایک دن میں ایگزام لیں، لہٰذا یہ 30 دن کے اوپر اسکیٹرڈ ہے. ایک پیپر جو پہلے آتا ہے وہ دوسری دفعہ نہیں آتا. مختلف ایک شفلر، ایک سافٹ ویئر لگایا جاتا ہے جو کسی بھی شخص کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس جگہ کے اوپر کیا پیپر آئے گا، وہ پیپر جو ہے وہ آ جاتا ہے. اب 2 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اس ایگزام میں 2 لاکھ بچے جو ہیں وہ اپیئر ہوئے. ٹوٹل جو سیٹیں ہیں وہ 20,000 ہیں. تو ان میں سے 50-60 ہزار، 40 ہزار، 45 ہزار، 50 ہزار بچے جو ہیں وہ پاس ہوں گے. ان میں بھی جو داخلہ ملنا ہے وہ صرف 20,000 بچوں کو ملنا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے کمپٹیشنز کتنے بڑھ گئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہماری جو ڈاکٹری کے سٹینڈرڈز ہیں وہ کتنے بڑھ جائیں گے.
اب دوسرا معاملہ ہے یہ جو بھی احتجاج ہوا ہے، یہ ایگزٹ کے اوپر ایک ایگزام متعارف کرایا گیا ہے. جیسے جو وکیل ہیں وہ جب ایل ایل بی کرتے ہیں اور بار کونسل میں ایگزام دیتے ہیں تو ان کو ایک ایگزام دینا پڑتا ہے لائسنسنگ کا. یہاں پہ یہ کیا ہے کہ جب آپ ایم بی بی ایس کی ڈگری لے لیں گے تو آپ کا ایک ٹیسٹ ہوگا جو کہ آپ کو کوالیفائی کرے گا کہ آپ ڈاکٹری کے لیے فٹ ہے یا نہیں. وہ آپ نے ایگزام جو ہے وہ کیا ہے، اور یہ ایگزام اتنا سخت نہیں ہے. پچھلی سال جو ایگزام ہوا ہے اس میں 85% ڈاکٹرز جو ہیں وہ انہوں نے یہ ایگزام کلیئر کیا. اب یہی ایگزام پوری دنیا میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، ہر جگہ پہ یہ ایگزام ہو رہا ہے. یہ احتجاج کرنا کہ ہماری فٹنس ہی چیک نہ ہو اور ہم ڈاکٹر بن جائیں، میرے خیال میں تو یہ بڑا ایک عجیب و غریب مطالبہ ہے. اور ہمارے ہاں یہ ایک رواج بن گیا ہے کہ جہاں پر بھی آپ اصلاحات کی بات کریں اس کے اوپر کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اس طرح کے اعتراضات جو ہیں وہ آتے ہیں. لہٰذا اس معاملے میں ہم صحت کے اوپر کوئی رسک نہیں لے سکتے، اور ہر صورت میں جو نیا نظام ہے ہیلتھ کا جو، اور ڈاکٹر فیصل جو ہیں وہ بڑے ایکسپیرینس، بڑے تجربہ کار آدمی ہیں، بہت ان کا انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے. اور جو پاکستان کے اندر اب ہم نے اسٹینڈرڈز میڈیکل ایجوکیشن کے لگائے ہیں، یہ 100% جو ہیں وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ہیں. اور ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارے جو ڈاکٹرز بن رہے ہیں بین الاقوامی معیار سے کم تر کے ہوں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم جو اپنے ڈاکٹرز ہیں ان کو ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ جو ہے ان کو برقرار رکھیں. میٹ لائف ایلیکو کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنے جو پیسہ ہے وہ واپس لے جا سکے. ایک امریکن کمپنی نے یہ کمپنی کو خریدا تھا، اب انہوں نے بیچا ہے، وہ اپنے پیسے واپس لے جانا چاہتے ہیں اور وہ پیسہ جو ہے وہ واپس لیا گیا ہے. ڈرگ ریسرچ رولز 1978 کے تحت کابینہ کمیٹی برائے ڈرگ ریسرچ میں ماہرین تعینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے. پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے یہ ماہرین جو ہیں تعینات کیے گئے ہیں، اور یہ معاونت فراہم کریں گے پاکستان کے اندر جو ادویات کے اوپر ریسرچ ہے اس میں. اسی طرح سے 5 ادویات جو ہیں ان کی اشتہاری مہم کی جو ہے وہ اجازت دی گئی ہے. ایک اور بہت ہی اہم فیصلہ جو آج پاور منسٹری نے جس کی جو منظوری کے لیے نیپرا کو اب جو ہے وہ بھیجا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں گیس کی شارٹیج ہوتی ہے سردیوں میں اور بجلی ہمارے ہاں ایکسیس میں ہے. لہٰذا فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ اگر وہ تمام صارفین جو کہ بجلی پہ شفٹ ہوں گے اور گیس گیزر اور گیس کے ہیٹر بند کریں گے، ان کو بجلی کے فی یونٹ میں 7 روپے تک کا ریلیف جو ہے وہ دیا جائے گا. ہمارا چونکہ بجلی جو پچھلی حکومت ہے ان کی مہربانی سے پاکستان میں بجلی بہت زیادہ ایکسیس میں ہے اور ہماری بجلی جو ہے وہ استعمال نہیں ہو رہی. گیس ہمارے ہاں شارٹیج ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ایک عالمی بحران چل رہا ہے گیس کے اوپر. لہٰذا اس کے مد نظر کیا یہ گیا ہے کہ آپ بجلی کی فروخت میں اضافہ ہو، گیس کی جو استعمال ہے اس میں کمی ہو. لہٰذا 7 روپے تک کا ریلیف جو ہے وہ ایک فارمولے کے تحت جو ہے وہ دیا جائے گا صارفین کو جو زیادہ بجلی استعمال کریں گے سردیوں میں اور کم گیس استعمال کریں گے. اسی طرح سے جو کیبنٹ کمیٹی کے فیصلے ہیں ای سی سی کے، ان کو 30 ستمبر 2021 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی جو ہے وہ توثیق کی گئی ہے. اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ہمارا امپورٹنٹ اس وقت جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت گندم، گنا، یہ چاول اور مکئی، یہ فصلیں پہلے بھی جو تھیں وہ ایک بمپر کراپ پہ تھیں، اور اس سال پھر انشاءاللہ امید ہے کہ یہ چاروں فصلیں جو ہیں وہ بمپر کراپ کے اوپر جو ہے وہ اس وقت کھڑی ہیں. 23,382 جو US ڈالر کا
ان کی پروڈکشن سے جو ہے وہ آمدنی ہوگی، جو کہ ظاہر ہے کہ ایک بڑی ہی خوش آئند ایک بات ہے، اور ہمیں امید ہے کہ ان فصلوں سے پاکستان کو دوبارہ جو ہے وہ ایک کافی بڑا فائدہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس میں جو ہے وہ ملے گا۔ اسی طریقے سے کابینہ نے تمام وزارتوں کو ای پروکیورمنٹ سسٹم سے جوڑنے کی بات کی ہے تاکہ تمام ٹینڈرز جو ہیں وہ شفاف طریقے سے جاری ہوں، اور اس کے علاوہ ہم نے اس کے علاوہ فیصلہ دوبارہ جو ہے وہ یہ کیا ہے، پرائم منسٹر صاحب نے، جیسا سے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ جو نظام ہے اس وقت ہمارا جو کانٹریکٹس کا، چاہے وہ پاور کے کانٹریکٹس ہوں، چاہے وہ روڈ کے کانٹریکٹس ہوں، ہم نے دیکھا ہے کہ ان میں اربہ روپیہ جو ہے وہ پچھلی حکومتوں نے اپنے لوگوں کو نوازا۔ لہٰذا ایک کمیٹی جس میں میں شامل ہوں، حماد اظہر اور مراد سعید صاحب شامل ہیں، 3 رکنی ایک کیبنٹ کمیٹی جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کی گئی ہے، جو پاور اور کنسٹرکشن کے ٹھیکوں میں جو ریٹس کے اوپر جس طریقے سے بڑھائے گئے اور کن لوگوں کو فائدہ دیا گیا، یہ کمیٹی جو ہے وہ ان کا جائزہ لے گی اور اپنی رپورٹ جو ہے وہ کیبنٹ کے سامنے رکھے گی۔ جی تھینک یو ویری مچ سر۔ اچھا سر، چیئرمین نیب کی تقرری کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کابینہ میں کوئی بات ہوئی ہو یا آپ ویسے کوئی تقرری کے لیے کیا پیش رفت ہو رہی ہے؟ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ گیس کی قلت چونکہ ہر سردیوں میں ہوتی ہے، اس دفعہ آپ نے کہا کہ زیادہ ہوگی، تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیا ہمارے پاس کتنی % گیس کی قلت ہے؟ اور یہ یونٹ کا جو بات کی ہے کہ کب سے بل میں کمی کی صورت میں ریلیف دیا جائے گا؟ چیئرمین نیب کے متعلق جو آرڈیننس ہے وہ آج کابینہ میں بحث میں نہیں آیا، لیکن وہ مکمل ہو گیا ہے۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں، ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو اپنا لیڈر آف اپوزیشن تبدیل کرنا چاہیے تاکہ ہم نیب کے چیئرمین کے اوپر کنسلٹیشن کر سکیں، لیکن چونکہ اپوزیشن نے ابھی تک اس ضمن میں کوئی قدم نہیں اٹھایا، اور وزیر اعظم صاحب بڑی واضح طور پہ یہ بات کہہ چکے ہیں، شہباز شریف خود جو ہے وہ ملزم ہے نیب کے، اور یہ شہباز شریف سے پوچھ کے اگلا چیئرمین لگانا ایسا ہی ہوگا کہ ہم چور سے پوچھیں کہ آپ بتائیے آپ کا تفتیشی کون ہوگا۔ لہذا اس پہ ہمارا بالکل واضح ایک موقف ہے، ہم شہباز شریف صاحب سے کنسلٹیشن نہیں کریں گے اگلے چیئرمین کی تعیناتی کے لیے، نمبر 1۔ نمبر 2، کل اس ضمن میں آرڈیننس جو ہے وہ آئے گا جو اس لیکونا کو دور کرے گا کہ اگر چیئرمین، اگر لیڈر آف دا ہاؤس یا لیڈر آف دی اپوزیشن میں سے کوئی شخص جو ہے وہ ملوث ہے نیب کے کیس میں، تو پھر کنسلٹیشن کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ تو کل ہم اس کو جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی آرڈیننس جو ہے وہ لے کے آئیں گے، جس سے یہ جو کنسلٹیشن کے اوپر ایک لیگل لکونہ پیدا ہوا ہے اس سے نبٹ سکیں۔ لیکن اس سے بہتر ہوتا کہ اپوزیشن، لیڈر آف دی اپوزیشن کو بدل لیتی اور ہم ایک ایسے آدمی سے کنسلٹیشن کرتے جس کے اوپر کوئی الزامات نہیں ہیں منی لانڈرنگ کے، پیسوں کو باہر بھیجنے کے اور کمیشن کھانے کے۔ لیکن انفارچونیٹلی یا شاید اپوزیشن کے پاس ایسا بندہ بھی کوئی نہیں ہے ویسے فرنٹ روز میں، الحمدللہ سارے ہی اسی طرح کے کارناموں میں ملوث ہے، لیکن بہرحال کوشش کرتے کہ جونیئر ممبر کو لے آتے سامنے۔ اور دوسرا سوال آپ کا تھا بجلی کے نرخوں کا اوپر اور گیس کے اوپر۔ گیس کی جو اس وقت سچویشن ہے وہ بالکل صحیح ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، اور آئندہ بھی ہمارا پرابلم ہے اس کی قیمت۔ اس وقت گیس کی قیمتوں میں عالمی منڈی میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے، اور ہمارا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ بہت بڑھ رہا ہے، کیونکہ ہمیں تیل اور گیس کی قیمتوں میں عالمی منڈی میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ابھی چونکہ بجلی جو ہے وہ ہمارے پاس وافر ہے، لوگ بجلی استعمال کریں، گیس کو کم استعمال کریں، تو یہ نیپرا کے پاس بھیج دیا ہے۔ انشاءاللہ جو ہی ڈیٹس وہاں سے آئے گا ڈیٹس اناؤنس ہو جائیں گی، لیکن یہ سردیوں میں ظاہر ہے اس کا اطلاق ہوگا، اور یہ صرف سردیوں کے لیے ہی یہ فارمولا ہوگا۔ جی ظاہر سر، سینسس کے حوالے سے آپ نے جو کہا کہ فیصلہ کیا گیا، ٹائم فریم کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بہت مشکل ہے کہ 2 سال میں حلقہ بندیاں اور یہ چیزیں ہوں، تو کیا
इंटरिम सेटअप फिर अगला इलेक्शन होगा या कानून क्या कहता है कि आप उनकी हुकूमत ही कैरी ऑन करेगी? ये तो थोड़ा सा वाज़ेह कर दें कि अगर टाइम के ऊपर 2-5 साल पूरे होते हैं आपके टेन्योर के और नहीं अगर सेंसस होते और आगे कैसे क्या कानून क्या कहता है? देखिए, अगर प्योरली अगर आप कानून के ऊपर जाएं तो अभी तो जो सेंसस है वो उसी के मुताबिक चला जो है वो, और इंतहाई नागहानी हालात में आप 1 साल एक्सटेंड कर सकते हैं हुकूमत का टेन्योर, और जब अगर कोई ऐसा जो है वो प्रॉब्लम हो जिसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन जो है वो आपके सामने ना आया हो। तीसरी बात यह है कि ये जो अभी तक जो मामला चल रहे हैं हमारे, उसमें जो सेंसस का जो तमाम इंतज़ामात हैं, अथॉरिटीज़ ये कह रही हैं कि वो 2 साल में मुकम्मल कर लेंगी, तो हमें कोई वजह नहीं है कि उनकी हम इंटेंशन जो है वो उसको हम डाउट करें। सर, महंगाई के हवाले से आलमी मंडी की वफाकी वज़ीर इत्तलात जो कि प्रेस ब्रीफ दे रहे थे, उन्होंने कहा कि मरदमशुमारी में नादरा की मदद हासिल की जाएगी, अगले इलेक्शन नए मरदमशुमारी पर होंगे।